فرمایا الست بأبی حنیفۃ، اتنا بیدار دماغ تو ابو حنیفہ تو نہیں ہو؟ الست بأبی حنیفۃ، امام ابو حنیفہ نے فرمایا بلا، میں وہی بلا ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ جب پہلی مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو کیا ہوا، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قبح اللہ اس کو رسوا کر دے کی شریعت میں اللہ کو وہ تحریفیں کرتا ہے۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ما اجرہ علی الدین قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، خدا ابو حنیفہ کو تباہ کرے۔ ما اجرہ علی الدین، وہ دین پر کتنا جری ہے۔ ما احسنہ و احسن بھی و حسنہ، پڑھا نہیں پڑھا؟ قاتلہ اللہ ما اجرہ علی الدین، خدا ابو حنیفہ کو تباہ کرے، کتنا جری ہے۔ سنن نبویہ کو، نبی کی سنتوں کو ذبح کرتا ہے، حدیثوں میں تحریف کرتا ہے۔ امام مالک کے کان اس طرح بھرے گئے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حج پہ چلے گئے تو امام مالک کا درس چلتا تھا سبق میں، مسجد نبوی میں، سب کو سبحان اللہ۔ ابو حنیفہ پہ میرے ماں باپ قربان جائیں، اس کی خوشبو الگ ہے، لیکن امام مالک کی خوشبو الگ ہے۔ وہ مسجد نبوی میں درس دیتا تھا۔ ہمارے مولانا مدنی بڑے آدمی تھے، بڑے، خدا نے مسجد نبوی کی درس اس کو 10-12 سال وہاں درس دیتے رہے۔ مولانا مکی صاحب ہے، سمجھے، بلوچ کا بچہ لیکن خدا کا انتخاب ہے، اللہ نے منتخب کیا۔ اس کا والد بھی مسجد حرام میں درس دیتا تھا، مولانا مکی صاحب بھی درس دے رہا ہے۔ سمجھ شریف میں کہ مولوی منظور صدیقیہ کی جامع مسجد میں یہاں درس دیتا، اپنے شلوار میں اس کو جگہ نہیں ملتی، لیکن یہ لوگ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، خدا کا دین ہے، اللہ جس کو وہ کر دے۔ سمجھتے اللہ کی طرف رجوع کر لینا ساتھیوں، اللہ کی قسم پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھے۔ میں آپ کو تو ویسے ہی برداشت نہیں ہوگی، مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ نے سائیکل پر چل چل کر کے پوری زندگی تصنیف و تالیف کی، درس و تدریس کی۔ اس نے مولوی منظور والی گاڑی نہیں دیکھی، 1.5 کروڑ کی گاڑیاں۔ اس نے کراچی والوں کی گاڑیاں بھی نہیں دیکھی۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ نے 6 طلبہ کو دور تفسیر شروع کیا، لیکن آج شیخ الاسلام عبدالحمید ان کے شاگردوں کے شاگرد، مولانا عبدالحمید صاحب ان کے شاگردوں کے شاگرد۔ مولانا پنجویری کے چہرے کو کالا کیا پٹھانوں نے، پٹھان سے یہی توقع کر سکتا ہے آدمی، کیا کر سکتا؟ حضرت کو گدھے میں بٹھایا گیا، اس نے خود لکھا الآثار الباقیہ کے اندر کہ میرے ساتھ پٹھانوں نے یہ کیا کہ چہرہ میرا کالا کیا، مجھے گدھے پر سوار کیا، سمجھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنا ایک حلقہ بنا دیا۔ مولانا عبدالسلام رستمی، آپ نے دیکھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، 10,000 طلباؤں کے دور تفسیر میں ہوتے تھے۔ سمجھتا ہے اللہ کا دین ہے کہ اللہ جس کو نصیب کر دے، یہ خدا کا دین ہے، کچھ نہیں۔ مولانا شیر علی شاہ صاحب کے لیے لوگ مرتے تھے۔ مولانا ادریس ہے، کیا ہے، فقیر مسکین قسم کا آدمی ہے، مرتے ہیں لڑکے اس کے لیے۔ مولانا حسن جان کے لیے لوگ مرتے ہیں، یہ خدا کا دین ہے۔ مولانا عبدالحق ہے، عبدالحق نے جب سید احمد شہید کا قافلہ یہاں سے نوشہرے سے گزرا، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ میں جا کر بالا کوٹ والوں نے شہید کر دیا۔ ہے کوئی بالا کوٹ لا سنے چت کو؟ ہاں، یہ بالا کوٹ والے اور ہزارے والے تم بدنام ہو، تم لوگ بالا کوٹ والے، ہزارے والے، تم لوگ بدنام ہو۔ آل رسول کو، نبی کے اولاد کو بلا بلا کر کے ہندوستان سے آ کر کے تم نے بالا کوٹ میں شہید کروائے۔ ہزارے والے تم لوگ بھی بدنام ہو کہ جو مکہ مدینہ کو اربوں کھربوں ڈالروں کو چھوڑ کر کے آ گیا، ملا عمر نے محفوظ رکھا، لیکن تمہارے ہزارے کے اندر آگے ایوٹ آباد والوں تم نے شہید کرائے۔ تھوڑا سا داغ ہے تم لوگوں پر، سمجھ رہی میں آگے تھوڑا سا تم نے۔ جب یہاں نوشہرے سے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت دارالعلوم حقانی اکوڑا خٹک کا وجود بھی نہیں تھا، یہاں سے اس کا قافلہ جب گزرا، کہنے لگے کہ مجھے اس جگہ سے حدیث کی خوشبو آ رہی ہے۔ کلندر ہرچ گوید دید گوید، کلندر جو کچھ کہتا ہے دید گوید۔ اللہ پاک نے اس جگہ پر حضرت جبریل کو لایا، جبریل نے مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان میں لوگ مولانا عبدالحق نہیں کہتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں اور ہندوستان میں اس پٹھان کا نام تھا جبریل، سمجھے، اس پٹھان کا نام تھا جبریل۔ مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ جب شہید ہو گئے، اس کی تعزیت پہ میں نے بیان کیا وہاں،
اور وہاں جو لوگ تھے تو میں نے کہا کہ یہ حضرت جبریل کا بیٹا ہے۔ ہندوستان میں حضرت جی کا نام تھا جبریل، اور جب پاکستان الگ تھلگ ہو گیا ہے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حضرات، حضرت اقدس مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، اکوڑا خٹک والے وہ ادھر آگے، تو قاری طیب نے ایک عجیب جملہ فرمایا عبدالحق آپ جا کر کے ہندوستان والوں، پاکستان جا کر کے ہندوستان والوں کو یتیم بنا رہے ہیں۔ سمجھے؟ بڑے لوگ تھے، اللہ کا دین، اس لیے اللہ کی طرف ساتھی رجوع کر لینا، سمجھے؟ حق فروشی چھوڑ دیں، حق فروشی نہیں کرنا، بس یہ ہے خدا تعالیٰ آپ کے لیے ترتیب اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، سمجھے؟ بلا ابو حنیفہ کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا، تو امام مالک کو کہہ رہا تھا قاتلہ اللہ ما اجرہ علی دین، خدا مالک کو تباہ کرے، کتنا جری ہے، دین میں تعریفیں کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ جب حج پہ گیا تو امام مالک کا درس چل رہا تھا مسجد نبوی میں، امام ابو حنیفہ کے سبق میں بیٹھ گئے، سب کو سبحان اللہ، مالک تجھ پہ بھی قربان جاؤں، امام مالک تیرے درس پہ بھی قربان جاؤں، ابو حنیفہ تیرے عاجزی پہ بھی قربان جاؤں کہ تو بھی سبق میں بیٹھتا، ابو حنیفہ تیرے عاجزی پہ بھی قربان جاؤں کہ تو بھی کتنا بڑا آدمی ہے۔ ابو حنیفہ بیٹھے رہے، اس کے بعد حضرت جی کا درس ختم ہو گیا امام مالک کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملے، فرمایا کیف الحال تجبین، ٹھیک ہو جی؟ من این انت؟ فرمایا من العراق۔ امام مالک سے یہ تسامح ہو گیا کہ امام مالک نے نام نہیں پوچھا، فرمایا من این انت، کہاں سے آپ تشریف لائے، من این جیتا؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا من العراق، من العراق، میں عراق سے آیا ہوں۔ امام مالک نے فرمایا ہناک النفاق والشقاق۔ من این کیا فرمایا، جواب کیا دیا؟ من العراق۔ امام مالک نے فرمایا ہناک النفاق والشقاق، وہاں عراق اور کوفہ کے اندر منافقت اور لڑائیاں، اختلافات، اور کیا ہے؟ ہناک النفاق والشقاق۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے۔ بندے نے کہا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، امام ابو حنیفہ نے فوراً فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ آپ پڑھیں گے ترکیب وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ، ایسی قوم مدینہ میں بھی موجود ہے کہ مردوا علی النفاق، جو نفاق پر جمع ہوئی ہے۔ امام مالک نے دیکھا دا سڑے ڈھیر خطرناک دیکھا نا، میں استاد العلماء ہوں، مسجد نبوی میں درس دے رہا ہوں، اس نے برجستہ فوراً مجھے کیسے جواب دیا؟ تو میں بلا کی بات کر رہا، فرمایا الست بأبی حنیفہ، اتنا بیدار دماغ تو ابو حنیفہ تو نہیں ہو؟ الست بأبی حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے فرمایا بلا، میں وہی بلا ہوں۔ ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں بھائی وہی بلا ہوں۔ تو الست بأبی حنیفہ کلام منفی ہے، اور منفی کو ابو حنیفہ نے مثبت بنا دیا، جی میں ہوں، تو بلا منفی کو مثبت بناتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں وہی بلا ہوں جس کو تو اپنے لیے بلا سمجھتے۔ ایک دوسرے کو سمجھا، کوشش کی، طویل ان کا سلسلہ ہے، آپس میں بحث مباحثہ بھی ہوئی ہے، سوالات بھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ آپ سے معذرت کر رہا ہوں، میرے کان لوگوں نے غلط بھر دیے تھے۔ ابو حنیفہ جب تک مسجد نبوی میں ہوں، پیارے کی زیارت کرتے ہو، پیارے کو سلام کرتے ہوں، یہاں جب تک 10 دن ہو یا 5 دن جب تک مکہ جانا نہ ہو، آپ کا صبح شام کھانا میرے گھر پہ، سمجھے؟ آپ کا صبح شام کھانا میرے گھر پہ۔ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ۔ بلا من کسب سیئۃ وحاط